عبداللہ صاحب، ایس سی او کی جو کانفرنس تھی وہ ختم ہو چکی کامیابی سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے جو اثرات ہیں پاکستان کو کیا ملیں گے، اور یہ کتنی بڑی کامیابی تھی پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، پاکستان بھر کے لیے یہ باعث عزت و افتخار ہے کہ ہم 27 سال کے بعد ایک بہت اچھی خوشی جو ہے وہ پاکستان آئی، اور ایک بڑے سطح کے اوپر پاکستان کا نام اجاگر ہوا۔ اس سے ہمیں سیاسی بھی استحکام ملے گا، اس سے ہماری جو سفارتی جو استحکام ہے وہ بھی آئے گا، اور جو معیشت ہے اس کے حوالے سے بھی ہماری بہتری آئے گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ایس سی او کے ممالکات ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کر چکے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے، اور یہ دہشت گردی اس پر مسلط کی گئی ہے، یعنی کہ وکٹم آف ٹیررزم ہے۔ اور اسی بنیاد کے اوپر دیکھیں، روس کا اتنا بڑا وفد کا آنا، چین کا وفد کا آنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں باقی بھی سارے معاملات، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 9 وزرائے اعظم اس کے اندر موجود تھے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پاکستان کے محل و وقوع جو ہے وہ ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ تمام ممالک جانتے ہیں کہ اگر کنیکٹیوٹی کی بات کی جائے تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یا سی پیک کا پروجیکٹ ہے، یہ دونوں ایسے پروجیکٹ ہیں جو تمام اس خطے کو فائدہ دے رہے ہیں، بالکل ایسا لیکن یہ تمام کے تمام گرم پانی تک رسائی بھی چاہتے ہیں۔ ان کو پاکستان کے محل و وقوع کو بائی پاس کر کے جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے سیکیورٹی کنسرن سب سے اہم چیز ہے۔ اور اسی وجہ سے چینی وزیر اعظم جو ہے، ہمارے سروسز چیف سے ملاقات ہوئی، جس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس اور جوائنٹ چیف جو ہے وہ شامل تھے، یعنی کہ ان کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے علم ہے کہ پاکستان کے اندر جو مشکلات ہیں، جو ان کا چائنا کا ایک نعرہ ہے، سلوگن ہے، رائز پیسفلی، امن سے اوپر بڑھو، تو امن سے ایسے اوپر کوئی بڑھنے نہیں دیتا، اس کے لیے خون کی قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک دہشت گردی کی لعنت کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور یہ جنگ جو ہے ہم لڑ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر ہماری صحافی برادری، وکلا برادری، ہماری پولیٹیشین، ہمارے سب سے زیادہ فوجیوں کا اور پولیس کا جو ہے وہ نقصان ہوا۔ اس سے ہٹ کے اگر ہم اس کے اثرات دیکھیں تو ظاہر ہے جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئسولیٹ کر دیا ہے پاکستان کو، خطے میں تنہا کر کے رکھ دیا ہے، اور امریکہ کا جھکاؤ دن بدن جو ہے وہ بھارت کی طرف ہو رہا تھا، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط تھا، کیونکہ آج میتھیو ملر ہوں جو امریکی ترجمان ہیں ان کو بھی ایک بڑی خطرناک قسم کی سٹیٹمنٹ دینی پڑ گئی، اور اس ایس سی او سے ان کی تشویش کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کتنا تکلیف میں ہیں، کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم صرف چند ممالک کا اکٹھ نہیں ہے، بلکہ آپ سارے جانتے ہیں کہ دنیا کا 40% جو آبادیاتی اس کا نقشہ ہے وہ بھی اس میں ہے، اور 32% معیشت جو ہے وہ بھی اس کے اندر آتی ہے۔ 4 نیوکلیئر ریاستیں، اور اگر ایران اگر نیوکلیئر ہو جاتا ہے تو پھر 5 نیوکلیئر ریاستیں اس کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اب اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام ممالک ایکول ہیں، یعنی کہ صحیح۔ برابری کی سطح کے اوپر ہے، نہ کہ یونائٹڈ نیشن کا جو ایک ڈھونگ ہے جس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم یونائٹڈ نیشن ہیں، لیکن کچھ ممالک کو ویٹو پاور حاصل ہے، یعنی کہ ابھی غزہ میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ غزہ کے اندر کس طریقے سے انہوں نے یہ بات بڑی واضح کر دی کہ جناب یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، پوری دنیا کھڑی ہو گئی، لیکن امریکہ آ کے ویٹو کر دیتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ جمہوریت تو ختم ہو گئی نا، جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ عالمی عدالت انصاف وہ بینجامن نیتن یاہو کو جو ہے وہ مجرم قرار دیتی ہے جنگی جرائم کا، اور وہ اس کو یونائٹڈ نیشن میں تقریر کا موقع دے دیا جاتا ہے۔ اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو دنیا کے اندر اب اس موضوع کو جو ہے وہ سامنے لا رہی ہیں کہ کیا ایس سی او متبادل ہو سکتا ہے۔ فی الحال اس کے چارٹر کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے شروع میں آپ سے گوشت گزار کیا کہ جناب حالات ایسے بن رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی ہوتی ہے۔ اس بالکل ایسا ٹائم ہی۔ پہ ڈیمانڈ ہے کہ کوئی ایک ایسا تنظیم بن جائے جو دنیا کے اندر ظلم، زیادتی، بربریت، دہشت گردی، فتنہ پروری اس کو جو ہے روک سکے، بالکل اس کے لیے اور آواز اٹھائے۔ انصاف کی بنیاد کے اوپر کام کرے، بالکل لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا۔ اس لیے ایس سی او جو ہے اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں
چین کی فوج دنیا کی بڑی فوجوں میں شمار ہوتی ہے، پاکستان کی فوج بڑی شمار ہوتی ہے، روس کی فوج سب سے زیادہ بڑی سٹینڈنگ آرمی ہے، اسی طریقے سے خود بھارت کی فوج ایک بہت بڑی فوج شمار ہوتی ہے۔ تو یہ ایران کے اندر تو یہ ایک اتنا بڑا فائر پاور ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو مستقبل میں آنے والے وقتوں میں جس طرح سے ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ 1940 کی دہائی کے اندر جب لیگز آف دا نیشنز ختم کر دی گئی تھی کیونکہ وہ لوگوں کے معیار کے اوپر پورا نہیں اتر پائے، اسی طرح یونائٹڈ نیشن مجھے اپنے آخری ہچکولے کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی تھانے داری جو ہے اس کو چیلنج ہو رہا ہے ایس سی او کی جانب سے، اور صرف یہ جو ایس سی او ہے، اور پھر یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں معیشت کو بہتر کیا جائے اور سب کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی سہولت پیدا کی جائے جس سے علاقائی تعاون بڑھ سکے۔ اب اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایس سی او کے اندر خاص طور پہ جو چائنا ہے وہ سب سے بڑا مینوفیکچرر ہے، سب سے زیادہ پروڈکشن اس کے پاس ہے، لیکن اس پروڈکشن کے لیے را مٹیریل چاہیے۔ را مٹیریل یا پاکستان میں ہیں وہ معدنیات، یا پھر وہ ہے وسطی ایشیا کے اندر۔ تو یہ تو وہ تمام باتیں ہیں، اور خود آذربائیجان میں دنیا کا تقریباً اور چند سالوں کے بعد دنیا کے 90% تیل کے ذخائر جو ہیں وہ آذربائیجان میں ہوں گے۔ تو یہ ایس سی او کے لیے ایک میرے خیال میں بہت خوش آئند بات ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا اس لیے کلیدی کردار سب سے زیادہ ہے، جو لوگ اس کو شاید نہیں سمجھ پا رہے، کہ چین ہے، روس ہے، وہ آپ کا ازبکستان ہے یا تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے یا ایران ہے، او بھائی سمپل سی بات ہے، اگر یہ تمام ممالک گرم پانی تک نہ آ پائے، جس کے لیے روس نے ایک بڑی قربانی دی اور سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بالکل تو وہ آج فرینڈلی وے میں آنا چاہتا ہے، اس لیے کیونکہ پاکستان ایک مضبوط ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایس سی او کے ممالک میں جو سب سے ممتاز مقام ہے وہ پاکستان کا ہے، کیونکہ ہم ان تمام خطائی ممالک کی جو دہشت گردی کی جنگ ہے وہ ہم لڑ رہے ہیں۔